اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شب برات کی مناسبت سے چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ لیلۃ النصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے جو اسلامی روایات میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بعض روایات میں اس رات کا خاص اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے۔ شب برات آنے والے مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک پروقار اور بابرکت رات ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لیلۃ نصف شعبان میں بنی نوع انسان کے تمام افراد کی سالانہ تقدیروں کے نازل ہونے کی ابتدا ہوتی ہے، جو اس رات سے شروع ہو کر لیلۃ القدر پہ جا کر پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اس رات میں زندگی، موت، خوشی، غمی، راحت اور جو تقدیر میں ہے وہ پورے سال کا پورا منصوبہ جو ہے وہ نازل کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم یکسو ہو کر رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی سعی کریں اور پوری کوشش کریں کہ آنے والے مہینے کی مبارک گھڑیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بسر کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ اس رات کی مناسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلیب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، یعنی انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو شب بارات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سارے مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 قسم کے افراد کے، اور وہ یہ ہیں: مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی، والدین کا نافرمان مغفرت کا حقدار نہیں بنتا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور وہ اس رات کی مغفرت سے فیضیاب نہیں ہوتا۔ اس رات کو پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی کرنا اور دیگر
غیر ثابت شدہ اعمال کرنا یہ بھی درست فعل نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان شریف تک بخیر و خوبی پہنچائے اور بخشش رمضان ہم سب کو نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔